روح جسم سے کیسے نکلتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت آ کر سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان کی زندگی کا آخری لمحہ آتا ہے تو اس کی روح جسم سے کیسے نکلتی ہے؟ کیا روح نکلتے وقت انسان کو کچھ دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو پہچان سکتا ہے؟ نیک اور گنہگار انسان کی روح نکلنے میں کیا فرق ہے؟ اور وہ کون سا لمحہ ہے جب دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ روح جسم سے کیسے نکلتی ہے اور وہ حیران کن حقائق جنہیں سن کر شاید آپ کی سوچ بدل جائے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری بات ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم اور پر اسرار مخلوق ہے۔ روح کی مکمل حقیقت اور اس کی اصل کیفیت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تمہیں بہت سے کم علم دیا گیا۔ روح وہ لطیف حقیقت ہے جو انسان کو زندگی عطا کرتی ہے۔ جب روح جسم میں موجود ہوتی ہے تو انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا، سوچتا اور محسوس کرتا، حرکت کرتا ہے۔ لیکن جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل زندگی روح کی وجہ سے ہے اور جسم اس کا ایک ظاہری لباس ہے۔ روح کا انسان کے جسم کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے۔ روح ہی انسان کے اندر شعور، احساس، ارادہ اور زندگی کی قوت پیدا کرتی ہے۔ انسان کی آنکھیں موجود ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت روح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ کان موجود ہوتے ہیں لیکن سننے کی قوت روح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو روح کا جسم کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور جب بیدار ہوتا ہے تو یہ تعلق دوبارہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے نیند کو موت کی چھوٹی بہن قرار دیا ہے۔ روح انسان کے پورے جسم میں اللہ کے حکم سے اثر انداز ہوتی ہے اور زندگی کے تمام معاملات اس کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور، ارادہ اور اختیار عطا فرمایا اور اسے زمین میں اپنا نائب بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ انسان کی اصل کامیابی دنیا کی عارضی زندگی میں نہیں بلکہ آخرت کی دائمی زندگی میں ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور، دولت مند یا مشہور کیوں نہ ہو، ایک دن اسے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ موت کا مطلب انسان کا فنا ہو جانا ہے نہیں بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو ہر انسان، ہر بادشاہ، ہر فقیر، ہر مخلوق پر نافذ ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر شخص ایک دن واپس اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کا آغاز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو روح جسم سے کس طرح الگ ہوتی ہے؟ احادیث مبارکہ میں اس بارے میں بڑی تفصیل موجود ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک نیک مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن، جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت آ کر مومن کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل آ۔ اس کے بعد مومن کی روح اسی طرح آسانی سے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے بہہ جاتا ہے۔ فرشتے فوراً اس روح کو لے لیتے ہیں اور خوشبو میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب ایک گناہ گار اور نافرمان شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ملک الموت اس شخص کے پاس آ کر کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل آ۔ پھر وہ روح جسم میں بکھر جاتی ہے اور نکلنے سے انکار کرتی ہے۔ اس وقت روح کو سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ جیسے گیلی اون میں سے کانٹے دار سلاخ پھنس جائے اور اسے زور سے کھینچا جائے۔ اس عمل میں شدید تکلیف ہوتی ہے اور روح بڑی دشواری سے جسم سے جدا ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر عالم آخرت کے کچھ مناظر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ نیک انسان کو اس کا اچھا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں روح کے نکلنے کو آسان محسوس کرتا ہے، جبکہ بدکار انسان کو اس کا انجام دکھایا جاتا ہے اور وہ خوف گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے موت کا لمحہ انسان کی پوری زندگی کے اعمال کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ روح کے جسم سے نکلنے کے بعد انسان برزخ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسان ہو جائے تو آگے کے مراحل بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ مشکل ہو جائے تو آگے کے مراحل بھی مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار موت کو یاد کرنے، نیک اعمال کرنے، توبہ کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہماری روح کو آسانی اور راحت کے ساتھ قبض فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ آئے تو ہماری زبان پر کلمہ محمدیہ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ اے اللہ، ہماری روح کو آسانی، راحت اور سکون کے ساتھ قبض فرما۔ موت کی سختیوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما۔ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما اور قیامت کے دن اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت عطا فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور فائدہ مند لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور دیگر مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ دین کی ایک بات آگے پہنچانا بھی بہت بڑے اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے۔ اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی مزید معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح اور مکمل سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان، اعمال اور خاتمے کو بہترین بنائے، آمین یا رب العالمین۔